حضور خلیفۃ المسیح ثانی نے پاکستان کے بنانے میں کیسے حصہ لیا؟ کیا حصہ لیا تھا؟ کیسے؟ کیا کیسے؟ جی جب پاکستان کی تحریک تھی اس وقت مسلمانوں کی جو مردم شماری ہو رہی تھی کہ مسلمان علاقے ایک طرف ہو جائیں گے، پاکستان میں شامل ہوں گے اور ان کی خاطر ووٹ دے مسلم لیگ کے لیے، اس وقت خلیفہ ثانی نے ساروں کو کہا تھا، احمدیوں کو، کہ خاص طور پہ شامل ہو اور اس تحریک میں حصہ لو، اپنے آپ کو مسلم لیگ میں شامل کر کے مسلمانوں پاکستان کے حق میں اپنی رائے دو۔ اور اس کے علاوہ بھی جب قادیان پہلے جو تھا مسلم اکثریت کا علاقہ تھا قادیان کا، اور ساتھ والا ضلع اور تحصیل سارا، وہ اس کو ہندوؤں کی کوشش تھی یا انگریز بھی ملی بھگت تھی جو اس وقت گورنر جنرل تھا کہ یہ ہندوستان میں شامل ہو جائے، لیکن پھر راتوں رات، اور پھر انہوں نے کچھ کہا کہ مردم شماری ہو، سینسس کروایا جائے، پتہ لگے کہ مسلم آبادی ہے کہ نہیں۔ تو اس مسلم مود نے خلیفہ مسیح ثالث کو کہا، اور انہوں نے بڑی محنت سے خدام کے ذریعے سے اور ذریعے سے جماعتوں کے ذریعے سے راتوں رات ایسی انفارمیشن اکٹھی کی اور حکومت کو پیش کر دی جس سے پتہ لگتا تھا کہ یہ علاقے بھی مسلم اکثریت کے ہیں۔ لیکن بہرحال کیونکہ انہوں نے پہلے فیصلہ کر لیا تھا کہ قادیان اور دوسرا علاقہ ہندوستان میں شامل کرنا ہے، اس لیے شامل نہیں ہوا، لیکن کوشش بہرحال پوری طرح کی گئی کہ پاکستان کے جتنے مسلم اکثریت کے علاقے ہیں وہ ثابت کیا جائے کہ یہاں مسلم اکثریت ہے اور یہ حصے پاکستان میں شامل ہونے چاہیے۔ پھر مسلمانوں کو آرگنائز کرنے میں قائد اعظم تو ایک وقت آیا تھا جب مایوس ہو کے چلے گئے تھے کہ مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے ہیں، لڑتے ہی رہیں گے آپس میں، کوئی نہ کوئی تنظیم بنتی رہتی ہے، اور مولوی نے ہمیشہ سے کردار ادا کیا، احرار نے اور دوسروں نے، بلکہ اب جماعت اسلامی بڑی ہمدرد اور وفادار اور قوم کا پاکستان کے لیے اپنی قربانیاں پیش کرنے کہتی ہے، ان کا بھی یہی تھا کہ پاکستان نہ بنے۔ اس وقت قائد اعظم یہاں آ گئے تھے، بہت بڑے وکیل تھے اس وقت یہاں، جو مشنری تھے ہمارے مبلغ انچارج مولانا درد صاحب ہی تھے نا، عبدالرحیم صاحب درد نام تھا ان کا، ان کو خلیفہ ثانی نے کہا، انہوں نے قائل کیا قائد اعظم کو، پھر وہ واپس گئے، وہاں جا کے انہوں نے آرگنائز کیا مسلمانوں کو۔ تو اس طرح پھر پاکستان جب انہوں نے دیکھا کہ اب آپس میں اکٹھا رہنا مشکل ہو گیا ہندوؤں اور مسلمانوں کا، اور جو زیادہ سہولتیں انگریزوں کا رجحان بھی اس طرف ہے، تو انہوں نے علیحدہ ملک کا پھر مطالبہ پیش کیا۔ تو یہ بھی اس کی خلیفہ ثانی کا کام ہے کہ اس قائد اعظم کو واپس، محمد علی جناح کو پاکستان ہندوستان واپس بلوایا، پھر انہوں نے آرگنائز کیا، پھر وہ ملک وجود میں آیا۔ تو بہت لحاظ سے کیا ہوا ہے کردار ادا، احمدیوں نے بڑا رول ادا کیا ہر جگہ پہ، بلکہ لاہور میں جو حکومت تھی اس وقت سردار اسکندر حیات تھے، حکومت تھی ہے نا، اس وقت ان کا بھی اختلاف تھا، اب خیال تھا کہ شاید ووٹ نہ ملے اس حق میں پاکستان کے، ان کو بھی قائل کروایا ہے۔ تو یہ لمبی تاریخ ہے ایک، اشارے میں تمہیں بتا دیے تھوڑے تھوڑے۔ تو اس طرح بہت کردار ادا کیا پاکستان بننے میں۔ آج کہتے ہیں پاکستانی کے احمدیوں نے کوئی کردار نہیں ادا کیا، اور پھر چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جو سارا معاملہ کو کہا کہ قائد اعظم کا ساتھ دیں، اور قائد اعظم کے بڑے قریبی تھے وہ، اسی لیے ان کو پہلے جو وزیر خارجہ تھے فارن منسٹر چودھری ظفر اللہ خان کو بنایا تھا قائد اعظم نے۔